السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں جو عمل ہم آپ کو دیں گے وہ عمل بڑا ہی نایاب ہے اور بہت ہی قیمتی عمل ہے۔ اس عمل کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس عمل کا جو موکل ہے وہ عامل کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اور روپے بھی دیتا ہے، دولت مند بھی بنا دیتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے صرف 3 روز کا ہے۔ آپ کے 3 روز کی ریاضت، 3 دن کی محنت جو ہے انشاءاللہ آپ کی زندگی سنوار سکتی ہے۔ تو چلو دوستوں، آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ 3 دن کا عمل کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور اس کا موکل آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جب اس عمل کو کرنے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے آپ کو ایک کمرہ، ایک مکان ایسا ہونا چاہیے کہ جس کمرے میں آپ کے علاوہ ان 3 دنوں میں کوئی داخل نہ ہو۔ کمرے کو خوب اچھی طریقے سے لوبان سے خوشبودار کریں، اس میں لوبان کی دھونی سلگاتے رہیں، اور منگل یعنی ٹیوزڈے کے دن جب رات آئے گی تو اسی رات کو عمل کرنا ہے۔ پاک صاف ہو کر کے، باوضو ہو کر کے اس کمرے میں داخل ہوں اور خوشبودار چیزیں اس میں سلگائے رکھیں اور لوبان کی دھونی اس میں ضرور دیں اور اپنے جسم کو خوب خوشبو سے معطر کریں، اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل سے 3 بار پڑھ کر کے چاقو پہ دم کر کے اس سے اپنے گرد حصار لگا لیں، اور حصار لگانے کے بعد سورہ جن کی تلاوت شروع کریں اور اپنا رخ جو ہے، منہ جو ہے قبلہ کی طرف کریں، کعبے کی طرف، اور تلاوت 150 بار یعنی 150 بار آپ کو سورہ جن کی تلاوت کرنی ہے۔ 150 بار سورہ جن کی تلاوت کرنی ہے اور اول اور آخر 11 بار درود پڑھنا ہے، اور اس عمل کو 3 دن تک لگاتار جاری رکھنا ہے، اور ان 3 دنوں میں روزہ رکھنا ہے۔ منگل، بدھ اور جمعرات 3 دن کا عمل ہے۔ تیسرے دن ایک موکل، ایک جنات کا بادشاہ حاضر ہوگا اور وہ آپ سے سلام اور مصافحہ کرے گا، لیکن اس سے ڈرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس سے دوستی چاہتے ہیں تو آپ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، اور اگر آپ اس سے دوستی نہیں چاہتے، صرف وقتی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس سے کہیں کہ مجھ کو اتنے روپے دے دو، اتنا روپیہ وہ آپ کو لا کر کے دے دیں گے۔ اور ایک بات کہ یہ عمل جو ہے جس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کتاب کے مصنف نے اس عمل کو کیا تو موکل جو ہے حاضر ہوا اور بڑے ہی ہیبت ناک اور ڈراؤنی شکل کا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے، اور بہت دیر کے بعد پھر ہوش آیا تو پھر موکل سامنے کھڑا تھا، پھر دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے۔ اسی طریقے سے کئی بار بے ہوش ہو گئے، یعنی اسی طریقے سے بے ہوش ہوتے رہے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، لیکن موکل نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور وہ بھی عاجز اور پریشان ہو کر کے پھر آخر میں واپس چلا گیا۔ تو اس چیز سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس عمل کو کرنے کے لیے بہت ہی مضبوط اور شیر دل انسان ہونا چاہیے، جس کے پاس ہمت ہو اور قوت ارادی مضبوط ہو اور کسی بھی ڈر اور خوف کا سامنا کر سکے۔ لیکن اس بات سے آپ بے فکر رہیں کہ یہ موکل کسی کو نقصان پہنچائے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔